اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے علم کی تعریفات کے بارے میں پڑھا تھا۔ مختلف اعتبارات سے ہم نے ان کی 5 تعریفاتیں پڑھی تھیں۔ بہت زیادہ علماء کرام نے تعریفات کی ہیں علم کی، لیکن ہم نے 5 تعریفیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو علم کسے کہتے ہیں کہ حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں ذہن میں کسی چیز کا حاصل ہو جانا یا کسی چیز کا آ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم منطق کی تعریف پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں علم کی تعریف جاننا پڑے گی، پھر ہمیں تصور و تصدیق کے بارے میں جاننا پڑے گا، پھر بدیع و نظری کے بارے میں، پھر نظر و فکر کے بارے میں، پھر منطق کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں پتہ چلے گا، پھر ہمیں خود بخود منطق کی تعریف پتہ چل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے علم کی تعریفات تو پڑھ لی، علم کی تعریف تو ہم پڑھ لی کہ علم کسے کہتے ہیں، یعنی ذہن میں کسی چیز کا آ جانا۔ اب یاد رکھیے علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تصور، ایک ہے تصدیق۔ ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق۔ تفسیر المنطق کے اندر تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ تصور کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکم نہ پایا جائے، یعنی جو پوری بات نہ ہو اسے تصور کہتے ہیں، اور تصدیق کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکم پایا جائے اور جو پوری بات ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، لیکن مرکات کے اندر ہم تصدیق اور تصور کو تھوڑا کھول کے بیان کریں گے، یعنی بات وہی ہوگی لیکن یہاں پر شرائط کے ساتھ ہم تصور و تصدیق کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تصدیق جانتے ہیں کہ تصدیق کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے تصدیق کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ اگر 3 میں سے ایک بھی نہ پائے گی نا اسے تصدیق نہیں کہیں گے، پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ تصور کہیں گے۔ تو سب سے پہلے تصدیق کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط نسبت کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ نسبت کا پایا جانا۔ اب نسبت کسے کہتے ہیں؟ یا پھر نسبت کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسرے چیز کی طرف ایجاب کے طریقے پر، یعنی اس بات کے طریقے پر، یا نفی کے طریقے پر، یا واقع کرنے کے طریقے پر، یا کھینچ لینے کے طریقے پر، یا وقوع نسبت کے طریقے پر، یا لا وقوع نسبت کے طریقے پر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے نسبت کہا جاتا ہے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید عالم ہے، تو یہاں پر دیکھیں میں نے زید عالم ہے کہا، تو یہاں پر میں نے عالم ہونے کا اس بات کس سے کیا؟ زید سے کیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں۔ یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے، تو میں نے عالم نہ ہونے کا، عالم ہونے کی نفی کی، کس سے کی؟ زید سے کی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت کہا جائے گا۔ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف اس بات کے طریقے پر، اس بات کے طریقے پر، یا نفی کے طریقے پر، اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہا جاتا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ نسبت کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف واقع کرنے کے طریقے پر یا کھینچ لینے کے طریقے پر۔ یا جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، تو میں نے کہا زید عالم ہے، تو یہاں پر میں نے عالم ہونے کو، عالم ہونے کی صفت کو واقع کیا ہے، کس پر؟ زید پر۔ یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے، تو میں نے عالم ہونے کی صفت کو کھینچ لیا ہے، کس سے؟ زید سے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت کہا جائے گا۔ یا کہتے ہیں کہ نسبت کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف وقوعی نسبت کے طریقے پر یا لا وقوع نسبت کے طریقے پر۔ یہ بھی وہی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید عالم ہیں، تو میں نے عالم ہونے کی نسبت کو واقع کیا، کس پر؟ زید پر۔ میں کہوں زید عالم نہیں ہے، تو میں عالم ہونے کی نسبت کو نفی کیا، عالم ہونے کی صفت کو نفی کیا، کس سے؟ نسبت کو نفی کیا، کس سے؟ زید سے۔ تو اسے کہا جاتا ہے نسبت۔ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف اس بات کے طریقے پر یا نفی کے طریقے پر، واقع کرنے کے طریقے پر یا کھینچ لینے کے طریقے پر، یا وقوع نسبت کے طریقے پر یا لا وقوع نسبت کے طریقے پر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے نسبت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمول، اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ میں نے کہا زید عالم ہیں، تو یہاں پر جس کے بارے میں بات کی جائے نا اسے کہتے ہیں موضوع۔ کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ اور جو بات کی جائے اسے کہتے ہیں محمول، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمول۔ اور جو ان دونوں باتوں کو جوڑے، دونوں کو جوڑے، اسے کہتے ہیں رابطہ۔ میں نے کہا زید عالم ہیں، تو یہاں پر زید کیا ہے؟ موضوع، اس کے بارے میں بات کی گئی، اور عالم ہے محمول، یعنی یہ عالم خبر ہے، اس کا حمل کیا گیا کس پر؟ زید پر، اس وجہ سے اسے محمول کہا جاتا ہے، اور یہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے، ہیں کا لفظ، تو یہ کیا ہے؟ رابطہ۔ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمول، ایک ہوتا ہے رابطہ۔ تو پہلی شرط تصدیق کے اندر اگر ہو تو وہ کون سی ہوگی؟ نسبت۔ پہلی شرط تصدیق کے اندر 3 شرطوں کا ہونا لازمی ہے، ان میں سے پہلی شرط ہے نسبت کا ہونا، نسبت کا پایا جانا۔ دوسری شرط ہے کہ نسبت حکمیہ تامہ کا ہونا،
نسبت حکمیہ کا ہونا یعنی نسبت خبریہ تامہ کا پایا جانا، یا آپ کہہ لیں کہ حکم کا پایا جانا۔ حکم کہتے ہیں یقین کو یا ظن غالب کو حکم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہے، تو دیکھو میں نے کتنے یقین کے ساتھ کہا، تو اسے کہتے ہیں یقین کے ساتھ۔ میں نے کہا زید، آپ نے مجھ سے پوچھا کیا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہے۔ میں نے اس کی سند بھی دیکھی ہے اور میں نے اس کا انداز بیان، گفتگو بھی میں نے اس کی سنی ہے اور اس کی تقریر بھی میں نے سنی ہے، تو اس سے پکا لگتا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ آپ نے جو کہا سچ کہا، کیا ہے زید عالم ہیں۔ تو میں نے جو جملہ کہا زید عالم ہیں، یہ کیا ہے، یقین ہے۔ یہ کیا ہے، یقین کے ساتھ، کیا یہ بھی تصدیق کی قسم میں سے ہوگا۔ یا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہوگا، یعنی میں نے اس کی سند تو نہیں دیکھی لیکن اس کے گفتگو سے، انداز سے، تقریر سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، زید عالم ہیں۔ یعنی میرا 20% خیال ہے کہ چلو نہیں ہوگا، لیکن میرا 80% یقین ہے کہ زید عالم ہی ہوگا۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہوگا۔ تو یہ جو زید عالم ہوگا کا لفظ ہے، اس کے اندر ظن غالب پایا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں ظن غالب، کہ زیادہ خیال ہونے کا ہو اور کم خیال نہ ہونے کا ہو، اسے کہتے ہیں ظن غالب۔ اور یہ بھی تصدیق کی قسم میں سے ہیں، یہ بھی کیا ہے، تصدیق کی قسم میں سے۔ لیکن ایک ہوتا ہے وہم اور ایک ہوتا ہے شک۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ زید عالم ہے، آپ نے مجھ سے کہا کیا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہوگا، یعنی مجھے کیا پتہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں تو 20% مان لیتے ہیں کہ زید عالم ہوگا، لیکن مجھے نہیں، نہ میں نے اس کی سند دیکھی ہے، نہ گفتگو، انداز، تقریر سنی ہے، تو مجھے یقین نہیں ہے۔ یعنی مجھے 20% تھوڑا سا خیال ہے آپ کے کہنے پر کہ زید عالم ہوگا، لیکن 80% میرا خیال ہے کہ زید عالم نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں وہم، جسے کیا کہا جاتا ہے، وہم کہا جاتا ہے، اور یہ تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے۔ اب اگلی مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا زید عالم ہے، میں نے کہا کہ زید عالم، آپ نے مجھ سے پوچھا کیا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہوگا یار۔ یعنی 50% میرا خیال ہے کہ زید عالم ہوگا اور 50% ہی خیال ہے کہ زید عالم نہیں ہوگا۔ نہ میں نے اس کی سند دیکھی، نہ میں نے تقریر، انداز، گفتگو سنی، لیکن 50% مجھے خیال ہے کہ ہوگا، 50% خیال ہے کہ نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں شک، اور یہ بھی تصدیقی قسم میں سے نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کا پایا جانا، دوسری شرط کیا ہے، نسبت حکمیہ کا پایا جانا، یعنی نسبت تامہ خبریہ کا پایا جانا، حکم کا پایا جانا۔ حکم کہتے ہیں یقین کو یا ظن غالب کو حکم کہا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط نسبت کا پایا جانا، دوسری شرط کیا ہے، حکم کا پایا جانا۔ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو تب ہی کیا ہوگا، تصدیق ہوگا۔ تیسری شرط ہے کہ وہ جو تصدیق ہو وہ جملہ انشائیہ نہ ہو، وہ جملہ انشائیہ نہ ہو۔ یاد رکھیے نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیسے کہتے ہیں، کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اسے جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا زید عالم ہے، اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے سچ کہا، زید عالم ہے، یا آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ نے جھوٹ کہا کہ زید عالم نہیں ہے، تو آپ مجھے سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشائیہ بہت ساری قسمیں ہیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عرض، عقود، تعجب، قسم، ندا، دعا، مدعو، یہ ساری کیا ہیں، جملہ انشائیہ قسم ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید کو مارو، کیا کہا میں نے، زید کو مارو، تو یہ دیکھو میں نے اس کو حکم دیا، زید کو، خالد کو میں نے حکم دیا کہ زید کو مارنے کا، میں نے خالد کو حکم دیا، تو میں نے کہا زید کو مارو، نہ اس کے اندر کوئی نسبت پائی جا رہی ہے، اس کے اندر نسبت بھی نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے اسے کیا نہیں کہتے، تصدیق نہیں کہتے۔ یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر میں کہوں مت مارو، تو اس کے اندر بھی کوئی حکم نہیں پایا جا رہا، تو اسے بھی کیا کہیں گے، کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی، اسے بھی انشائیہ کہتے ہیں، اور انشائیہ جملہ انشائیہ تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے۔ یا میں کہوں کیا زید آیا تھا، تو یہ استفہام ہے، میں نے کہا کیا زید آیا تھا، تو اس کے اندر نہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، نہ ایک چیز کو دوسری چیز کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، پوچھا جا رہا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، اور سوال جو ہوتا ہے نا وہ جملہ انشائیہ میں سے ہوتا ہے، اور جملہ انشائیہ تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے، تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے، یہ تصور کی قسم میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں بیان کروں گا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ جملہ انشائیہ کا نہ ہونا۔ یاد رکھیے جملہ انشائیہ کے اندر ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتی ہے ندا، ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتی ہے ندا۔ مثال کے طور پر میں کہوں اللہ کی قسم،
محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اسے کہتے ہیں قسم۔ اور آگے جو میں نے کہا محمد اللہ کے صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جواب قسم۔ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتی ہے جواب قسم۔ قسم تو جملہ انشائیہ ہوگی، قسم تو تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہوگی، لیکن جو آگے جواب قسم ہے، وہ آگے جو جواب قسم ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ جملہ خبریہ ہو سکتی ہے، وہ جملہ خبریہ ہو سکتی ہے، تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تصدیق بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کی قسم یہ تو جملہ انشائیہ میں سے تصدیق نہیں ہے، لیکن آگے جو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے، کیونکہ اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، حکم پایا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے ندا، اور ایک ہوتی ہے جواب ندا۔ ندا مثال کے طور پر میں نے کہا ہے زید، زید کو مارو، اے زید، خالد کو مارو، اے زید چھٹی ہو گئی ہے، تو یہ میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اس کو میں نے بلایا، تو جو میں نے بلایا اسے کہتے ہیں ندا۔ اے زید کیا ہے؟ ندا۔ اور جو میں نے آگے اس کو جملہ کہا اسے کہتے ہیں جواب ندا۔ یہ جو ندا ہوتی ہے یہ تو جملہ انشائیہ ہوگی۔ میں نے کہا ہے زید، اب ہے زید کا جو لفظ ہے یہ جملہ انشائیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا سکتا، تو یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ، یہ تو تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہوگا۔ لیکن آگے جو ہے نا، آگے جو جواب ندا ہے وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جملہ انشائیہ ہوگا تو ہم اس کو تصور کہہ دیں گے، اور اگر جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہوگا، پھر اس کا اگر یقین بھی پایا جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تصدیق کہیں گے۔ مثال کے طور میں نے کہا اے زید عمر کو مارو، تو یہاں پر اے زید تو جملہ انشائیہ تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ جو عمر کو مارو یہ آگے کیا ہے؟ جملہ انشائیہ، یہ بھی کیا ہے؟ تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح میں نے کہا اے زید چھٹی ہو گئی ہے، تو یہ اے زید تو جملہ انشائیہ ہے، یہ تو تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے، لیکن آگے میں نے کہا چھٹی ہو گئی ہے، تو چھٹی ہو گئی ہے اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ ایک چیز کو دوسری کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، حکم پایا جا رہا ہے، یقین پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اسے تو کیا کہیں گے؟ تصدیق کہا جائے گا۔ تو جملہ انشائیہ جو ہیں وہ تو تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم۔ قسم جملہ انشائیہ ہوگی، یہ تصدیق نہیں ہے، لیکن آگے جواب قسم پھر دیکھا جائے گا وہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ اگر وہ جملہ خبریہ ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تصدیق کی قسم میں سے ہوگا۔ اگر وہ بھی جملہ انشائیہ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ تصدیق کی قسم میں سے نہیں ہوگا بلکہ تصور کی قسم میں سے ہوگا۔ تو تصدیق کی 3 شرطیں ہیں، تو ان 3 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائے گی تو اسے تصدیق نہیں کہیں گے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نسبت کا ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نسبت تامہ خبریہ کا ہونا، یعنی حکم کا پایا جانا۔ کس کا؟ نسبت، حکم اور جملہ انشائیہ کا نہ ہونا۔ یہ تینوں شرطیں اگر کسی چیز میں پائی جائیں گی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق، اسے تصدیق کہا جائے گا۔ تو تصدیق کی شرطیں پڑھنے کے بعد ہمیں تصور کے بارے میں خود بے خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی اسے ہم تصور کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں صرف موضوع کہوں، میں کہوں زید، میں صرف زید کہوں، تو یہ اس کے اندر نہ نسبت پائی جا رہی ہے، نہ نسبت تامہ خبریہ پائی جا رہی ہے، اور نہ ہی جملہ انشائیہ ہے۔ میں صرف زید کہا، میں نے صرف، اور نہ یہ جملہ خبریہ ہے، میں نے صرف زید کہا، تو یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اس طرح میں نے صرف محمول کہوں، عالم، قائم، یہ سارے کیا ہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے۔ یا میں صرف نسبت بیان کر دوں، اس کے اندر مجھے یقین یا ظن غالب نہ ہو۔ میں نے، آپ نے پوچھا زید عالم ہے، میں نے کہا زید عالم ہوگا، یعنی مجھے شک ہے یا مجھے وہم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تصدیقی قسم میں سے نہیں ہے، کیا ہے؟ تصور ہے، تصور۔ تو تصور صرف موضوع ہوگا تو وہ بھی تصور، صرف محمول ہوگا وہ بھی تصور، صرف نسبت ہوگی اس کے اندر حکم یقین نہیں پایا جائے گا تو اسے بھی کیا کہا جائے گا؟ تصور کہا جائے گا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں زید عالم ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یقین کے ساتھ کہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ تصدیق۔ لیکن میں پوچھوں کہ صرف زید، آپ کہیں گے تصور۔ میں پوچھوں صرف عالم، آپ کہیں گے تصور۔ میں صرف نسبت بیان کر کے کہوں کہ زید عالم ہوگا، صرف نسبت بیان کر دی لیکن مجھے یقین ظن غالب نہیں ہے، تو آپ پھر بھی کیا کہیں گے؟ اس کو تصور ہی کہیں گے۔ معلوم ہوا کہ تصدیق جو ہے نا وہ 4 چیزوں کا نام ہوگی، 4 چیزیں پائی جائیں گی تب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے تصور موضوع کا پایا جانا، تصور محمول کا پایا جانا، نسبت کا پایا جانا اور حکم کا پایا جانا، یعنی یقین کا،
یقین کا پایا جانا، ظن غالب کا پایا جانا، اسے کیا کہیں گے؟ ہم تصدیق کہیں گے۔ جب یہ 4 چیزیں کسی چیز میں پائی جائیں گی تو تب بھی ہم اس کو تصدیق کہیں گے۔ اگر یہ 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہوئی تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے تصدیق نہیں کہیں گے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی گئی۔ تو صرف تصور موضوع تصور ہوگا، صرف موضوع تصور، صرف محمول تصور، صرف نسبت تصور، اور صرف نسبت کیا ہے؟ تصور۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی، تصور بھی پایا جائے گا، تصور موضوع بھی پایا جائے گا، تصور محمول بھی پایا جائے گا، اور تصور نسبت بھی پائی جائے گی، اور حکم بھی پایا جائے گا، تو یہ چاروں چیزیں جب پائی جائیں گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ وَيَنْقَسِمُ، اور وَيَنْقَسِمُ وَيَنْقَسِمُ الْعِلْمُ، علم منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، 2 قسموں پر، أَحَدُهُمَا، ان 2 میں سے ایک، يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ، اسے تصور کہا جاتا ہے، وَثَانِيهِمَا، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے، وَثَانِيهِمَا، ان 2 میں سے دوسرا، يُعَبَّرُ، اسے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اسے کہا جاتا ہے، عنہ، اسے بالتصدیق، تصدیق، یعنی اسے تصدیق کا نام دیا جاتا ہے۔ اما تصور کہتے ہیں فهو الادراک الخالی، وہ ادراک ہیں، تصور فهو الادراک، وہ ادراک ہیں، الخالی، جو خالی ہو، عن الحکم، یعنی حکم سے خالی ہو، حکم نہیں پایا جائے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم تصور کہیں گے۔ والمراد بالحکم، اب یہاں سے حکم کی تعریف کر رہے ہیں کہ حکم کیسے کہتے ہیں۔ والمراد بالحکم، اور حکم سے مراد نسبت امر الی امر آخر، ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، ایجاباً او سلباً، اس بات کے طریقے پر یا نفی کے طریقے پر۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں کہیں تو یوں کہیں، یعنی والمراد بالحکم، حکم سے مراد کیا ہے کہ نسبت امر الی امر آخر، ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، ایقاعاً، واقع کرنے کے طریقے پر، او انتزاعاً، یا انتزاع کے طریقے پر، کھینچ لینے کے طریقے پر۔ وقد یفسر الحکم، اور کبھی کبھار تفسیر کی جاتی ہے حکم کی، یعنی حکم کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ نسبت امر الی امر آخر، ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، بوقوع نسبتی، نسبت کے واقع کرنے، وقوع نسبت کے ساتھ، او لا وقوعہا، یا لا وقوع نسبت کے ساتھ، اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حکم کہا جاتا ہے۔ تو یہ حکم کی تعریف کر رہے تھے، 3 تعریفیں انہوں نے بیان کی۔ سب سے پہلے ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، اس بات کے طریقے پر، نفی کے طریقے پر، دوسری تعریف کی واقع کرنے کے طریقے پر اور کھینچ لینے کے طریقے پر، اور تیسری تعریف کی کہ وقوع نسبت کے طریقے پر یا لا وقوع نسبت کے طریقے پر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حکم کہا جاتا ہے۔ جو تصور کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حکم نہ پایا جائے، حکم نہیں پایا جائے گا، یقین نہیں پایا جائے گا، ظن غالب نہیں پایا جائے گا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تصور ہی کہیں گے۔ کما اذا تصورت، اب مثال بیان کر رہے ہیں کہ تصور کی مثال اب بیان کریں، کہتے ہیں کما، جیسے کہ اذا تصورت، آپ تصور کریں، زیدن، زید کا، وحدہ، اکیلے زید کا، یعنی جب آپ اکیلا زید کہیں یا کہیں لکھا ہوا دیکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ تصور ہی ہوگا۔ کما اذا تصورت، جب تم تصور کرو، زیدن، زید کا، وحدہ، اکیلے، او قائمن وحدہ، یا قائم کا، وحدہ، اکیلے قائم کا ہو یا اکیلے عالم کا ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ تصور ہی ہوگا۔ من دونی، بغیر اس کے کہ جب تم زید کا تصور کرو اور قائم کا تصور کرو، من دونی، علاوہ اس کے کہ انتس بھی کتاب، کہ آپ ثابت کرے القیامہ، قیام کو، لزیدن، زید کے لیے، او تسلبہ عنہ، یا آپ نفی کرے اس سے تسلبہ عنہ، یا اسے آپ قیام کی نفی کریں، یعنی صرف آپ زید کہیں، زید عالم ہے نہ کہیں، یا آپ صرف زید کہیں، زید قائم ہے نہ کہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ صرف زید عالم کہیں، زید قائم کہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ تصور ہی ہوگا، تصدیق نہیں کہیں گے۔ اما تصدیق ہو، جبکہ تصدیق جو ہے فهو علی قول الحکماء، وہ حکماء کے نزدیک۔ یاد رکھیے میں نے کیا کہا کہ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں گی، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اسے تصدیق کہا جائے گا۔ تصور موضوع، تصور محمول اور نسبت کا ہونا اور حکم کا پایا جانا، اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ اب یاد رکھیں یہاں پر حکماء کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے، سقراط ہو گیا، افلاطون ہو گیا، ارسطو ہوگا، یہ ابو نصر محمد فارابی، جتنے بھی بڑے بڑے منطقی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصور صرف حکم کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ حکم کا نام ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے، یہ جو تصدیق جو ہے نا، صرف حکم کا نام ہے،
حکما کہتے ہیں کہ تصدیق جو ہے نا یہ صرف اور صرف حکم کا نام ہے۔ کس کا نام؟ حکم کا نام، کیونکہ کہتے ہیں کہ تصدیق جو ہے نا یہ بسیط ہے، اور بسیط اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے اجزاء نہ ہو، جس چیز کے اجزاء نہ ہو۔ تو یہاں پر کہتے ہیں تصور صرف اور صرف حکم کا نام ہے۔ باقی جو تین چیزیں ہیں، تصور موضوع، تصور محمول اور نسبت، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے شرط ہیں۔ اصل چیز ہے کیا؟ حکم کا پایا جانا، حکم کا پایا جانا۔ اصل تصدیق کسے کہتے ہیں؟ حکم کا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے وضو نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو نماز کے لیے شرط ہیں۔ اب وضو ہوا شرط اور نماز ہوئی مشروط۔ وضو پایا جائے گا تو نماز پائی جائے گی، وضو پایا جائے گا تو تب بھی کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے یہ اس کے لیے تین چیزیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو تب بھی تصور پایا جائے گا، تو تب بھی تصدیق پائی جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے نا یہ اصل ہے۔ یہ حقیقی معنی میں اگر کہیں تو یہ اسے حکم کو ہی تصور کا، حکم کو ہی تصدیق کہا جائے گا، بلکہ یہ تینوں جو تصور ہے، ان کو تصور موضوع، تصور محمول، نسبت، ان کو یہ اس کے لیے شرط ہیں، یہ ان کے لیے شرط ہیں۔ یعنی جیسے ہم وضو کو نماز نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہم یہ جو اس کے لیے شرطیں ہیں، تصور موضوع، تصور محمول اور نسبت کا ہونا، یہ اس کو ہم تصدیق نہیں کہیں گے، بلکہ ہم صرف اور صرف حکم کو ہی کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ تو یہاں پر حکما کہتے ہیں کہ اما تصدیق جو ہے نا فہو قول الحکماء، وہ حکماء کے نزدیک عبارت عن الحکمی، یہ عبارت ہے حکم سے، المقارن للتصوراتی، جو ملا ہوا ہے تصورات سے، تین تصورات سے۔ فالتصورات ثلاثۃ، تین تصورات جو ہے نا وہ شرط ہیں لوجود تصدیق کے پائے جانے کے لیے، تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہیں۔ ومن ثم، اسی وجہ سے کہ لا یوجد تصدیق نہیں پائی جاتی بلا تصور کے بغیر۔ یعنی وہ اصل تو کہتے ہیں حکم تصدیق ہے، حکم کیا ہے؟ حکم تصدیق ہے، لیکن یہ تین چیزیں جو ہیں اس کے لیے شرط ہیں۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصدیق ہے نا یہ مرکب ہیں، یہ چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یہ چاروں چیزیں ہی تصدیق ہے۔ آپ نے کہا کہ حکماء نے، فلسفوں نے کہا کہ تصدیق صرف حکم کا نام ہے، تصدیق صرف کیا؟ حکم کا نام ہے، باقی تین تصورات جو ہیں وہ اس کے لیے شرط ہیں۔ لیکن امام راضی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو تصدیق ہے نا وہ چاروں چیزوں کے مرکب سے بنے گی۔ تصور موضوع، تصور محمول اور نسبت اور حکم کا پایا جانا، یہ جب چار چیزیں پائی جائیں گی تو تب بھی کیا ہوگی؟ تصدیق ہوگی۔ ان کے نزدیک بھی یہ چار چیزیں پائی جائیں گی تب بھی تصدیق ہوگی۔ لیکن امام راضی شرط وقت کچھ نہیں کہتے، یہ صرف کہتے ہیں کہ چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہی تصدیق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف حکم کا نام تصدیق ہے، تینوں چیزیں شرط ہیں، لیکن امام راضی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو تصدیق ہیں وہ چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو والامام الرازی، اور امام راضی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یقول انہ عبارت عن مجموع الحکمی، کہ یہ جو تصدیق ہے نا یہ عبارت ہے عن مجموع الحکمی، حکم کے مجموع، عن مجموع الحکمی وتصورات الاطرافی، اور تین تصورات کے مجموعے کا نام ہے حکم، اور تین تصورات کے مجموعے کا نام ہی کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ، جب امام راضی فرماتے ہیں کہ جب آپ کہیں زید قائم، آپ کہیں زید قائم، وَأَذْعَنْتَ، اور آپ تسلیم بھی کر لیں بقیام زید کے قیام کا، یعنی یقین بھی کر لیں زید کے قیام کا، یحصل لک علوم ثلاثۃ، تو یہ کہنے سے آپ کے لیے تین علوم حاصل ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ احدھا، ان تین میں سے ایک علم زید کا علم، زید کا علم بھی آپ کو حاصل ہوگا، ثانیہ، اور ان تین میں سے دوسرا ادراک معنی قائم کے معنی کا ادراک کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا، وثالث ہوا، اور تیسرا علم المعنی الرابطی، آپ کو حاصل ہو جائے گا رب دینے والے معنی کا تصور بھی، رب دینے والے معنی کا علم بھی آپ کو ہو جائے گا، الذی یعبر عنہ فی الفارسیتی، جسے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے فارسی میں بھی ہست ہے کو کیا کہتے ہیں؟ ہست کہتے ہیں۔ فی الایجابی، ایجاب اس بات کے طریقے پر، اس بات کے ساتھ، اس بات میں، و نیست فی السلبی، اور
نیست کہتے ہیں فصل بھی نہیں، یعنی فارسی کے اندر ہے کو کہتے ہیں ہست اور نہیں کو کہتے ہیں نیست۔ وہ ہیں و نہیں فی الہندیت، یعنی جو رابطے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو رابطہ پایا جائے گا، یعنی ان کے امام راضی کی یہ جو انہوں نے قول کہا تو ان کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصدیق 4 چیزوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے، تصور موجود، تصور محمول، نسبت اور حکم کا پایا جانا۔ جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تبھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ تصدیق کہا جائے گا۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى، اور یہ رب دینے والے معنی کو کہا جاتا ہے، یعنی جب یقین پایا جائے تو اسے کہتے ہیں الحکم تارتاً، کبھی کبھار حکم کہہ دیتے ہیں، اور وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ اُخْرَى، اور کبھی کبھار نسبت حکمیہ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار۔ فَإِذَا أَتْقَنْتَ، جب تمہیں پختہ ہو گیا، یعنی جب تمہارے لیے پختہ ہو گیا، جب تمہیں یقین ہو گیا، ما علمناک، جو ہم نے آپ کو سکھا دیا، فعلم، تو جانو، ان الحکیمہ، کیونکہ فلسفی حضرات فلسفی جو ہیں، یزعم، گمان کرتا ہے کہ یعنی اعتقاد رکھتا ہے، وہ اپنا قول بیان کرتا ہے کہ ان تصدیق جو ہے لیسا، نہیں ہے، الا ادراک المعنی الرابطی، صرف معنی رابطی، یعنی حکم کا نام۔ حکم کا نام ہی کیا ہے؟ تصدیق کہتے ہیں۔ نسبت حکمیہ، تامہ، خبریہ کوئی کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن والامام، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، یزعم، گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں، اپنا قول بیان کرتے ہیں کہ ان تصدیق، کہ تصدیق جو ہے نا مجموع ادراکات ثلاثتی، کہ تصدیق جو ہے نا وہ 3 ادراکات کے مجموعے کے نام ہیں۔ آنی تصور المحکومی، محکوم کا تصور، محکوم علیہ کا تصور، و تصور المحکوم بھی، اور محکوم بھی کا تصور، و ادراک النسبت الحکمیتی المسمى بالحکمی، اور نسبت کا ادراک ہونا، نسبت حکمیہ کا ادراک ہونا، المسمى بالحکمی، جسے حکم کہا جاتا ہے، یعنی 4 چیزیں انہوں نے بیان کی، تصور موضوع، تصور محمول، اور نسبت اور حکم کا پایا جانا۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو تبھی اسے کیا کہیں گے؟ تصور کہا جائے گا۔ تصور یاد رکھیے، انہوں نے محکوم علیہ اور محکوم بھی کا بیان کیا۔ محکوم علیہ اور محکوم بھی کسے کہتے ہیں؟ کہ میں نے کہا زید عالم ہے، تو میں نے عالم ہونے کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر، تو زید کو کہیں گے محکوم علیہ، اس پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ اور محکوم بھی، جس پر جو حکم لگایا جائے اسے محکوم بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر عالم کیا ہے؟ محکوم بھی ہے۔ تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو تصدیق ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ تصور المحکومی علیہ، محکوم علیہ کا تصور، و تصور المحکومی بھی، اور محکوم بھی کا تصور، یعنی موضوع اور محمول کا تصور، و ادراک النسبت الحکمیتی، اور نسبت حکمیہ کا ادراک کرنا، المسمى بالحکمی، نسبت حکمیہ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حکم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو تصدیق خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق کہتے ہیں تصور موضوع کو، تصور محمول کو، اور نسبت کو اور حکم کو، یعنی یقین، ظن غالب کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن حکمہ بھی وہی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ تصور ان 4 چیزوں کے مجموعے ہی کا نام ہے، لیکن اصل جو اس کے اندر حکم ہے، اور باقی 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس کے لیے شرط ہیں، باقی 3 چیزیں کیا ہیں؟ شرط ہیں۔ تو آج ہم نے تصور و تصدیق کے بارے میں پڑھ لیا، تو 2 منزلیں ہماری حل ہو گئی، ایک علم اور تصور و تصدیق کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بدیع و نظری کے بارے میں پڑھیں گے، پھر نظر و فکر کے بارے میں، پھر منطق کی ضرورت اہمیت کے بارے میں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم منطق کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔